دوسرا سوال سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 64 کو بہت سارے لوگ دعوت کے میدان میں بائبل اور گیتا کے ریفرنس استعمال کرنے کے دلیل بتاتے ہیں. کیا اس آیت کو دلیل بنانا صحیح ہے؟ اس آیت کو سلف نے کیسے سمجھا ہے؟ سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اس آیت میں بائبل کہاں ہے، گیتا کہاں ہے، کہاں؟ قل یا اہل کتاب کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے، تعالوا آؤ الى کلمة سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف ہم آئے جو ہم دونوں کے بیچ میں یکساں ہے. کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ. تورات کی بنیادی تعلیم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وہ جو نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام، اس تورات کی بات ہو رہی ہے، موجودہ نہیں. فرق ہے دونوں، بتاتا ہوں میں. انجیل، وہ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، بنیادی پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ نہیں جو آج موجود ہے. قرآن مجید بنیادی تعلیم لا الہ الا اللہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ ہر نبی کی بنیادی تعلیم جو ہے، ہر رسول کی بنیادی تعلیم جو ہے لا الہ الا اللہ ہے. لقد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ بنیادی پیغام دے کر بھیجا ہے. ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور طاغوت کا اجتناب کرنا ہے. لا الہ الا اللہ. اچھا، الا نعبد الا اللہ، یہ کلمہ سواء ہے. آئے ہم سب ایک اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہ کریں. ادھر رکتے ہیں ذرا. گیتا میں یہ پیغام ہے، پیغام ہے گیتا میں، یہ موجودہ تورات اور انجیل میں یہ پیغام موجود ہے. جو موجودہ تورات اور انجیل محرف ہے، اللہ کے کلام ہے، گیتا کے نہیں. یہ تو لوگوں کو بنائے ہندو کتاب ہے، لیکن جو تورات اور انجیل ہے اس کی دلیل ہے قرآن مجید میں کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ تحریف کی ہے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، تورات میں اور انجیل میں. اور تحریف میں جو موجودہ کتابیں موجود ہیں ان کو آپ نہیں لے کے سکتے، دعوت کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ نے حجت قائم بھی کرنی ہے یہود و نصارہ پر ان کی کتابوں سے، تو آپ کے پاس اپنی جو قرآن مجید ہے اور سنت ہے اس کو بنیاد بنا کر اپنے دعوت دینی ہے. اور بعد میں ان کی کتاب سے دکھانا چاہتے تو دکھا دے، بعد میں ان پر حجت قائم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. لیکن یہ دعوت کے لیے لازم نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے بغیر بھی آپ سب سے بہترین دعوت دے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید ہی کافی ہے اور سنت ہی کافی ہے. جتنی حجت اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر قائم ہے قرآن مجید میں، پوری دنیا کے یہود و نصارہ دنگ رہ گئے کہ نہیں، سر جھک گئے کہ نہیں جھک گئے. اور تمام مشرکین، چاہے وہ ہندو ہو یا کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو، جتنے بھی شرک کرنے والے پہلے روز اول سے لے کے نوح علیہ السلام سے قوم سے لے کے تا قیامت جتنے مشرکین آئیں گے، قرآن مجید کافی ہے کہ نہیں؟ کافی ہے. اور پھر یہ کافی ہمارے لیے کہ معروف مسند احمد کی روایت میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قصہ جو ہے کہ تورات کا ایک ورق ان کے ہاتھ میں تھا اور دیکھ رہے تھے، تو آپ سب غصے میں آ گئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صاحب غصے میں آ گئے. کیوں غصے میں آئے؟ ایک ورق اٹھانا. سیدنا عمر بن خطاب جو کو کوئی شبہات کا کوئی خدشہ نہیں ہے، ایمان مضبوط ہے، تقوی مضبوط ہے، ثابت قدمی ہے، کہ اگر دعوت تبلیغ کے لیے جائز ہوتا یا ضروری ہوتا جیسے کہ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ عمر آپ نے تو اچھا کام کیا، آپ کا قرآن کا علم بھی ہے، سنت کا علم بھی ہے. تو تیسری چیز یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا علم میں اضافہ ہو رہا ہے، دعوت میں آپ کمال کر دیں گے. یہ ہونا چاہیے تھا نا. اس کے برعکس کیا ہوا؟ کیوں غصے میں، کیوں منع فرمایا؟ بلکہ آخر میں کیا فرمایا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میرے اتباع کروں پر لازمی ہوتا، میرے اتباع کرتے. تاکہ اور یہ امت کے لیے پیغام ہے کہ آپ نے دعوت کے اگر اساس بنانا ہے
تو قرآن اور سنت اس کے بغیر تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور جو اس آیت کو دلیل بناتے ہیں تو یہ آیت ان پر حجت ہے، الٹا انہیں پر حجت ہے. ہماری دلیل ان کی دلیل نہیں ہے. یہ منع کرنے والے کو دلیل ہے کہ آپ قرآن مجید کے جس میں واضح پیغام ہے لا الہ الا اللہ کا، جو تا قیامت رہے گا، جس میں تحریف ناممکن ہے، اور سنت جو محفوظ ہے، جو صحیح حدیث ہے، جس میں واضح پیغام ہے لا الہ الا اللہ کا، اس کی بنیاد پر آپ دعوت دے سکتے ہیں. اس کے بغیر جتنی بھی باقی کتابیں ہیں وہ آپ دعوت کے اساس نہیں بنا سکتے، یا ساتھ بھی نہیں بنا سکتے. جس میں نے عرض کیا، اگر کسی کے پاس کوئی اس کتاب کا علم ہے جبکہ اس کا اپنا عقیدہ مضبوط ہے، متبع سنت ہے، موحد ہے، اور سلفی صحیح عقیدے سے منہج والا ہے، اگر وہ حجت قائم کرنے کے لیے تورات میں سے کوئی کوٹ کر دیتے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے، تو بات کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، بیچارے جوان ہیں جو اپنے کلمہ پڑھنے کا تلفظ ٹھیک نہیں، بیچاروں کا صحیح معنی آتا نہیں ہے، بیچاروں کو اتباع سنت سے وہ نہ واقف ہیں صحیح طریقے سے، صحیح عقیدے کے اصول نہیں جانتے، پکڑا دیا ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں تورات، انہیں بائبل پکڑا دیے، جاؤ کود پڑو میدان میں، اور کود پڑے بیچارے، کچھ بھی کر رہے ہیں. بس کہتے دعوت تو کرنا ہے. دعوت ایسے کی جاتی ہے. منہج الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ طریقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور کتنا جرم ہے کہ قرآن مجید سے ثبوت بیان کرنا جبکہ ثبوت ہے ہی نہیں، اور ان کے مخالف ثبوت ہے. بلکہ کہاں ہے سوا بیننا اللہ نعبد الا اللہ، کہاں پہ ہے؟ اور کیسے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں؟ اور آپ کے پاس وقت مختصر ہے میرے بھائی، جو طلاب علم بیچارے جوان اس کام پہ اترے ہیں، وقت مختصر ہے آپ کے پاس. جو وقت آپ ادھر لگا دیتے ہو تورات میں پڑھنے میں یا کچھ کرنے میں، آپ اپنا عقیدہ درست کریں، اصول سیکھیں، اصول عقیدہ پہلے سیکھیں، اس کو مضبوط کریں. اگر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی وقت ملتا ہے اپنی ایمان کو مضبوط کرنے کے بعد، صحیح عقیدے پر عمل کرنے کے بعد، اس کو صحیح سمجھنے کے بعد، پھر جا کے باقی چیزیں دیکھو. بھائی وقت آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کے پاس آدھا گھنٹے، 20 منٹ، یہ 2 گھنٹے، آپ نے 1.5 گھنٹہ ادھر لگا دینا ہے، آدھا گھنٹہ قرآن کو تلفظ ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، کیا کریں گے آپ؟ یہ کون سی دعوت ہے؟ آپ پہلے دعوت کا حق ادا کریں، اور دعوت کا جو صحیح طریقہ ہے وہیں سے دعوت کا آغاز کریں. واللہ اعلم.